أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ ایک بار پھر میں ہوں کامران خان۔ تقریباً ایک سال کی غیر حاضری کے دوران مجھے پوری دنیا میں رہنے والے ان گنت پاکستانیوں نے ان گنت بار یہ احساس دلایا کہ میرے ذریعے پہنچنے والی خبریں اور تجزیات ان کی روزمرہ کی زندگی کے اہم ترین معمولات میں شامل تھے۔ الحمدللہ آج اس لمحے سے میرے اور آپ کے درمیان یہ رشتہ دوبارہ جڑ رہا ہے۔ اپنے اور آپ کے اس بیش بہا رشتے کو جوڑنے کے لیے میں نے دنیا نیوز کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ یہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایک سچا پاکستانی، انتہائی غیر متنازع اور حقیقی معنوں میں ایک آزاد اور غیر جانبدار نیوز چینل ہے۔ دنیا نیوز کی دنیا میں بھی مجموعی طور پہ بڑی خوشگوار تبدیلیاں آ رہی ہیں، جن کا اندازہ آپ کو ہر بدلتے لمحے دنیا نیوز کی اسکرین دیکھ کر ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر نیوز چینل پر خبریں تو ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، لیکن خصوصی تحقیق، منفرد زاویے اور ان سے منسلک تبصرے اور تجزیے انہیں اہم بناتے ہیں تاکہ عوام خود ہی صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے۔ الحمدللہ پہلے بھی کرنٹ افیئرز پروگرام میں اس شو کی تخلیق کی گئی اور آئندہ بھی یہ نیوز شو ناظرین کے اعتماد کی نئی مثالیں قائم کرے گا۔ دنیا کامران خان کے ساتھ کے ذریعے آپ کو نئے وقت اور نئے انداز میں ہر پیر سے جمعے تک رات 9:30 بجے سے 11 بجے تک صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کا نچوڑ مل جایا کرے گا۔ آپ سے وعدہ رہا کہ ہر روز دنیا کامران خان کے ساتھ دیکھنے کے بعد آپ کا پاکستان پر اعتبار بڑھے گا۔ ارض پاکستان سے وابستہ آپ کی امیدیں روشن ہوں گی، مدھم نہیں ہوں گی۔ مجھے آپ کے اعتبار کا پاس ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے یہ پاکستان کا معتبر نیوز شو رہے گا انشاءاللہ۔ حکومت کی جانب سے کھلے عام الزام لگ رہا ہے کہ عمران خان اور طاہر القادری کے دھرنے کے پیچھے چند ماہ قبل ریٹائر ہونے والے ISI کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام اور ان کے پیش رو جنرل پاشا کا ہاتھ تھا۔ جنرل ظہیر الاسلام پر جمہوری حکومت گرانے کی منصوبہ بندی کے الزام کا تعلق اس وقت سے ہے جب وہ حاضر سروس جنرل تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سنگین الزام لگا کر ایک نیا پینڈورا باکس تو کھولا ہے، مگر الزام کیسے ثابت ہوگا؟ آج جناب خواجہ آصف نے ہمارے اس پروگرام میں کہا کہ وہ اپنے اس الزام پر قائم ہیں۔ یہ ہے ہماری آج کی سب سے بڑی خبر، لیکن دیکھتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ مملکت خداداد پاکستان کے حالات میں الحمدللہ زبردست بہتری آ رہی ہے۔ آج کے پہلے پروگرام میں ہم ثبوت دے کر ثابت کریں گے کہ میرا، آپ کا اور ہم سب 20 کروڑ پاکستانیوں کا پاکستان ماشاءاللہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہے۔ سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ ملک نے 25 برس کی کوشش کے باوجود آئین نہیں بنا سکے۔ جمہوریت پر وار کرنا ہو یا منتخب حکومتوں کا خاتمہ، سیاستدان ہی جرنیلوں کے ہمیشہ ہم نوا بنے۔ ہم ثابت کریں گے آج کہ آج بھی جمہوری پاکستان کے سیاسی مسائل حل کرنے کے لیے سیاسی قیادت GHQ سے ہی مدد لے رہی ہے۔ ہندوؤں میں چیریٹی غیرت ہوگی تو پاکستان کی سرزمین پر مہاجروں کا خون نہیں ہونے دیتے۔ الطاف حسین نے اس بار بھارت کو بزدلی کا طعنہ دے کر مدد کے لیے پکارا۔ متحدہ کے قائد اپنی رٹ پر قائم ہیں تو دوسری جانب حکومت سخت روایتی بیانات پر۔ انہوں نے دھمکیاں دی، قتل کی اور دوسری دھمکیاں، مگر ریاست پاکستان کی رٹ کہاں ہے؟ سندھ میں قائم علی شاہ سرکار نے والدین اور بچوں کو چار آنسو رلایا اور کل نصف شب کے بعد فیصلہ دیا کہ سندھ میں اسکول گرمی کی تعطیلات کے بعد 1 ہفتے بعد ہی کھلیں گے۔ اقتدار سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہوشیار اور نیازت جانتے ہو، ساڈی باری آندے ہو نا، برقع نہ اٹھاؤ۔ ان کے آخری قطرے تک 1 انچ کی حفاظت کریں گے۔
جی ہاں، آج ہماری سڑکیں، گلی محلے، مذہبی مقامات اور بازار پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ ہیں الحمدللہ۔ روزانہ نہ بم پھٹ رہے ہیں نہ خود کش حملے ہو رہے ہیں۔ کراچی کی رونقیں بحال ہو چکی ہیں۔ ادھر پشاور کے قصہ اخوانی بازار میں بھی کوئی شدید خوف و ہراس نظر نہیں آتا۔ معاشی استحکام کے حوالے سے ماشاءاللہ تمام اعداد و شمار 100% بہتری دکھا رہے ہیں۔ ہمارے اپنے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس عید سیزن میں پورے ملک میں $2 ارب یعنی 200 ارب روپے سے زائد کی خریداری کی گئی۔ صرف سیکیورٹی اور کاروبار کی ہی فضا میں بہتری نہیں آ رہی، بلکہ سیاسی اتار چڑھاؤ سے ہٹ کر بالعموم جمہوری استحکام نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ سال کے برعکس اب کوئی نہیں پوچھ رہا کہ حکومت آج جا رہی ہے یا کل۔ اگرچہ اب لوگ کسی اچھی خبر کو فوری طور پر ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن ہم محض زبانی کلامی بات نہیں کر رہے، بلکہ ناقابل تردید حقائق سے آج ثابت کریں گے کہ آج کا پاکستان امن و امان اور خوشحالی کی شاہراہ پر گامزن ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ ملک میں سیاسی اور معاشی حالات کی بہتری کی اہم وجہ یہ ہے کہ دھرنے نہ اب عوام چاہتے ہیں نہ سیاسی جماعتیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پاکستانی 2018 میں انتخابات کے ذریعے اپنے دوسرے جمہوری انتقال اقتدار کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کا یہ حوصلہ افزا منظر آسانی سے نمودار نہیں ہوا ہے۔ آج حالات میں بہتری کی خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں تو اس کا ہم سب پاکستانیوں کو اپنے ان لیڈرز کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو پاکستان کو اس کے کٹھن ترین دور سے نکال رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب پاکستانیوں کو سب سے پہلے شکریہ یا تھینک یو کرنا ہوگا پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کا۔ ملکی حالات میں جو شاندار بہتری نظر آ رہی ہے اس کی بڑی وجہ ہماری مسلح افواج اور اس کے سربراہ جنرل راحیل شریف کا یہ عزم مصمم تھا کہ وہ پاکستان کے چپے چپے سے دہشت گردی کا بلا امتیاز خاتمہ کر کے ارض پاک کو ایک عظیم تحفہ دیں گے۔ اپنے پیش رو جنرل ریٹائرڈ اشفاق پرویز یعنی کہ برعکس آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور قوم سے اپنے وعدوں کی پاسداری کی۔ پاک فوج دہشت گردی کے خاتمے اور امن کی بحالی کے لیے ہر کوشش کی حمایت کرتی ہے۔ یہ ہماری دلی خواہش ہے کہ پاکستان کے خلاف سرگرم عمل تمام عناصر غیر مشروط طور پر ملک کے آئین اور قانون کی مکمل اطاعت قبول کریں اور قومی دھارے میں واپس آئیں۔ بصورت دیگر ریاست کے باغیوں سے نمٹنے کے معاملے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان کی غیور عوام اور افواج پاکستان ایسے عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس عزم مصمم کو حقیقت کا رنگ دینے کی کاوش کا آغاز گزشتہ سال 15 جون کو ہوا جب ملک میں آپریشن ضرب ابد شروع کیا گیا۔ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ آج کے پاکستان کے سیکیورٹی حالات گزشتہ سال کے سیکیورٹی حالات سے بہت بہتر ہیں۔ 2014 میں پرتشدد واقعات میں 1781 ہلاکتیں ہوئی جبکہ 2015 میں اب تک دہشت گردی سے 577 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ 2014 میں 533 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے تھے جبکہ 2015 میں 193 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے۔ 2014 میں 388 بم دھماکے ہوئے جبکہ جولائی 2015 تک 142 بم دھماکے ہوئے ہیں۔ 2014 کے دوران 25 خودکش دھماکے ہوئے جبکہ جولائی 2015 میں اب تک صرف 14 خودکش دھماکے ہوئے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت 2015 میں 48,652 آپریشن ہوئے ہیں۔ آپریشن میں 517 دہشت گرد مارے گئے، 52,149 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ہمارے شہر ایک بار پھر پھل پھول رہے ہیں، حتیٰ کہ سب سے زیادہ دہشت زدہ پشاور بھی بہتری محسوس کر رہا ہے۔ لوگوں میں غیر یقینی کی کیفیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جو آپریشن ہوئے اس کی وجہ سے سٹی میں امن و امان، یہ دھماکے وغیرہ کم ہو گئے۔ ایک سال بعد پہلے تو یہاں پہ ایک تو بوم کا خطرہ ہوتا تھا، ہر جگہ فائرنگ ہوتی تھی، ڈاکے کا خطرہ ہوتا تھا، چوری چکاری ہوتی ہر جگہ ہوتی تھا، لیکن الحمدللہ ابھی شکر ہے
کہ سیکیورٹی کے حالات کافی اچھے ہو گئے. کافی امپرومنٹ آئی ہے, پولیس کافی تعاون کر رہی ہے, اس کے علاوہ فوج وغیرہ بھی کافی تعاون کر رہی ہے, اور بھی جو ہے تو کافی زیادہ امپرومنٹ آئی ہے. 7 مہینے پہلے APS کا جو معاملہ ہوا تھا آرمی, اس کے بعد سیکورٹی کافی بہتر ہوئی ہے. آج کل کی جو سچویشن الحمدللہ بنی ہوئی ہے, ہم اس کے کریڈٹ آرمی کو دینا چاہتے ہیں اور ہماری پولیس کو بھی, کیونکہ انہوں نے کبھی کافی محنت کی. آپریشنز کے بعد کافی حالات بہتر ہو گئے. حالات تو کافی بہتر ہو گئے تقریباً یہ خاص کر 1 سال میں. لیکن زمین آسمان کا فرق اگر کہیں نظر آتا ہے تو وہ ہمارا کراچی ہے, جہاں ایسا بھی دور گزرا ہے کہ جب ڈاکٹر, وکلاء, ماہرین تعلیم اور سیکیورٹی اہلکاروں سمیت ہر دن اندازاً 25 تک 30 افراد ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو رہے تھے. بازار اور تجارتی مراکز دھمکیوں اور بھتوں کی پرچیاں ملنے پر روز بد ہوا کرتے تھے. زمینوں پر قبضے کے مسلح تصادم کے نتیجے میں جنازے اٹھنا معمول بن چکا تھا. گینگ وار کی بنا پر لیاری میدان جنگ کا منظر پیش کرتا تھا. گو کہ سندھ حکومت نے کراچی کو عام شہری سہولتوں, پانی, بجلی, صفائی ستھرائی اور پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ سے مبرہ شہر بنا دیا ہے, مگر پھر بھی اب کراچی کی رونقیں بحال ہو چکی ہیں. کراچی ایک بار پھر دن میں جگمگا رہا ہے اور راتیں بھی سونے کا نام نہیں لیتی. کراچی والے اب مجموعی طور پر خوف اور دھوس اور دھمکیوں سے آزاد فضا میں زندگی گزار رہے ہیں. ماشاءاللہ. پرچیاں آ رہی تھیں, پہلے آ رہی تھیں, لیکن اب پرچیاں وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے, ختم ہو گیا. وہ چیز نہیں ہے جو دہشت گردی تھی نا, جو مار پیٹ تھا, لوٹ ماری تھی, وہ نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے اب کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی پرچی نہیں ہے, کوئی بھتہ نہیں ہے, سکون ہے. جو پہلے جو تھی تعصب یا خوف و راز یا بتہ خوری کی پرچیاں وغیرہ, اب وہ حالات نہیں ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے. بہت زیادہ فرق آ گیا. چھینا جھپٹی, بتہ خوری, ڈکیتی, لوٹ مار, جیب کتروں پہ بہت اچھا فرق ہے. رینجرز اور انہوں نے انتظامات سنبھالے ہوئے تھے, کوئی بتہ خوری وغیرہ والا کوئی واقعات نظر نہیں آ رہے تھے. آرمی چیف صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ بہت اچھا کام کر رہے ہوں. جو بتہ مافیا تھی, بتہ خور تھے, اس چیز سے اللہ کا شکر ہے جامعہ کلوت بہت محفوظ رہا اور الحمدللہ یہاں کا کاروبار بزنس بہت اچھا چلا. کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں تھا. پبلک, لیڈیز سب راتوں کو دیر تک نکلتی رہیں اور بازار کی رونقیں بحال ہوتی رہیں. امن تھا, کسٹمر بھی مطمئن تھا, اپنے گھر سے نکلتا تھا. ہڑتالیں ہو جاتی تھیں, اب تو ماشاءاللہ اچھا ہے, بہتر ہے, سکون ہے. جو بتہ خوری کا چکر تھا وہ بھی بہت کم تھا, رجحان دیکھنے میں نہیں آیا اتنا, اور رینجرز نے ہمارے بہت اچھا کام کیا. اس سال بہت بہتری تھی, لوگوں نے 2-2 بجے 3-3 بجے دکانیں بند کری ہیں. میں خراج تحسین دیتا ہوں, بہت زبردست انہوں نے امن کیا ہے, بہت زبردست امن کیا ہے انہوں نے, بہت اچھا امن. آرمی, ISI اور سندھ رینجرز نے جب قوم کی آواز پر لبیک کہا تو حالات میں بہتری کا براہ راست فائدہ ملک کی معاشی اور کاروباری صورتحال میں ہوا. آج پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت میں تیزی کا رجحان ہے. ڈالر جو 112 روپے کی سطح کو چھو رہا تھا, اب 100 روپے کے آس پاس مستحکم نظر آتا ہے. چین کے ساتھ 46 ارب ڈالرز کے اقتصادی راہداری سمیت دیگر معاہدوں کی مثال پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں نہیں مل رہی. معاشی میدان میں بہتری لانے کا بڑا کریڈٹ مسلم لیگ نون کی حکومت کے اہم ترین رہنما باقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ایماندارانہ قیادت اور انتھک محنت کو جاتا ہے. اسی لیے ہم سب پاکستانی مل کر کہیں, تھینک یو اسحاق ڈار. الحمدللہ اب کوئی نہیں کہہ رہا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. زر مبادلہ کے ذخائر ہماری تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں. مہنگائی کی شرح تقریباً 10 سال میں سب سے نچلی سطح پر ہے. بینکوں کی شرح سود قابل ذکر حد تک کم ہو چکی ہے. سٹاک مارکیٹس کے اندر ریکارڈ بن رہے ہیں. حبیب بینک کے سرکاری شیئرز کی فروخت نے ثابت کر دیا کہ دنیا پاکستان اور اس کے سب سے بڑے بینک کو سرمایہ کاری کا بہترین ذریعہ سمجھتی ہے. ایک انتہائی اہم پیش ہے کہ کراچی سے دبئی سرمایہ کی منتقلی میں بھی گزشتہ سال سے بہت بڑی کمی آ رہی ہے, جس کے بعد سرمایہ کاروں نے اربوں روپے دبئی بھیجنے کے بجائے کراچی کے عظیم الشان تعمیراتی منصوبوں, بحریہ ٹاؤن اور DHA سٹی وغیرہ میں لگانے شروع کیے ہیں. ہم سب کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب زبانی کلامی باتیں نہیں, اعداد و شمار چیخ چیخ کر اس کی گواہی دے رہے ہیں. سن 2012 میں بینکوں کی شرح سود 12% پہ تھی, جو کہ گزشتہ سال کم ہو کے 10% ہوئی اور اب ریکارڈ 7% تک پہنچ چکی ہے. پاکستان کی شرح ترقی جو سن 2012 میں 3.8% پہ تھی, گزشتہ سال 4% پہ پہنچی, اب 4.2% پر ہو چکی ہے. اپنی تاریخ کے سب سے زیادہ زر مبادلہ کے ذخائر جو کہ سن 2012 میں 15.3 ارب ڈالر تھے, گزشتہ سال 14 ارب ڈالر پہ پہنچے تھے, اب 18.7 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں, جو پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے.
महंगाई की शरह जिसको अफरात ज़र कहा जाता है उसमें ड्रामाई तब्दीली हो रही है। सन 2012 में ये 11% थी, गुज़िश्ता साल 8.6% हुई और आज पाकिस्तान में महंगाई की शरह इंतहाई तेजी से कम होती हुई 4.5% तक पहुंच चुकी है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का पाकिस्तान पे एतमाद बढ़ रहा है। सन 2012 में उन्होंने 13.2 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे, गुज़िश्ता साल 15.8 अरब डॉलर और इस साल एक रिकॉर्ड बना जब 18.5 अरब डॉलर पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भेजे। कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स जो सन 2012 में 13,800 की सतह पर था, गुज़िश्ता साल 29,650 की सतह पर पहुंचा और आज ये तकरीबन 34,400 की सतह पर पहुंच चुका है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कमी हुई है। पेट्रोल जो सन 2012 में 84.5 रुपए फी लीटर था, गुज़िश्ता साल 109 तक पहुंच गया था और अब कम होकर 78.5 फी लीटर हो चुका है। डीजल जो कि सन 2012 में 97 रुपए फी लीटर था, गुज़िश्ता साल 110 तक पहुंचा और अब 88 रुपए फी लीटर तक हो चुका है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों की कमी का बराह रास्त फायदा पाकिस्तान को हुआ है और इस बराह रास्त फायदे की वजह से पाकिस्तान के ज़र मुबादला की जो खर्च होता है उसमें तकरीबन 2 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। ये खुदा की जानिब से एक इनाम है जो कि पाकिस्तान को भी मिला है। इसी दौरान पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिससे कि मुल्क की माशी साख का अंदाजा होता है, स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव की सतह पर लाए, मुस्तहकम से बढ़ाकर मज़बूत सतह पर ले आए, जिसका पैगाम पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के सबूत के तौर पर सामने आया। सिक्योरिटी, माशी और कारोबारी हालात में बेहतरी के साथ सियासी इस्तेहकाम की अलामतें भी पैदा हो रही हैं जो पाकिस्तानियों को मज़ीद सरशार कर देने के लिए काफ़ी है। गुज़िश्ता साल हालात सियासी तलातुम, सियासी तहलका खेजी का शिकार नज़र आते थे। धरना हुआ था और दिन में 24 घंटों में 8 घंटे पाकिस्तानी मजबूर थे कि वो धरने की से पैदा होने वाली सूरत हाल में पशमुर्दा नज़र आएँ। टेलीविज़न स्क्रीन्स पे जो बयानात सामने आते थे वो पूरे पाकिस्तानियों को हिला देने के लिए काफ़ी थे। फिर मेरा कहना है इनको यहाँ से निकालो, खींचो इसको गिरबान से पकड़ के प्राण श्वास और इस नंबर आदमी का एहतसाब करो और सबने बजाओ गांधी का क्या हुआ इनको बात खींचो। और आईजी हो सकता है मैं जिस बात से निकल जाऊं एक बार तुम्हें जो तेज बोलर का पंच है वो भी लगा दूं। एक पार्लियामेंट जिसमें जाली लोग बैठे हुए हैं, हम उधर जा रहे हैं और वो मुझे पता है कांप रहे हैं, मुझे पता है कि उनकी शलवारें गीली हो गई हैं। 12 बजने वाले हैं, ये रात के 12 बजे आपके 12 बजा देंगे। निकलो, मरो, मार दो, जलाओ, गिराओ, उठाओ, इस मुल्क के चोरों से इस मुल्क को निजात दिलाओ। इस निजाम का बिस्तर लपेट दो, हुकूमतें खत्म कर दो, असेंबलियां फारिग कर दो, घरों को चले जाएं, नहीं तो दमादम मस्त कर दो। ना ये सनसनी बाकी है, ना ये बयानात हैं, ना धरने हो रहे हैं। धरने भी ख़त्म हो चुके हैं और अगर 126 रोज़ा धरने ख़त्म होने का फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को हुआ तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का हुआ, क्योंकि जब वो धरने से निकले तो उनकी तन्हाई की ज़िंदगी की पेचीदगियाँ ख़त्म हो गई, वो इनसे आज़ाद हो गए और रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हो गए। माशाअल्लाह आज मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम नज़र नहीं आता और सियासी हालात की बेहतरी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया इंतखाबी धांधलियों पर तहरीक इंसाफ की शिकायतों का जायज़ा लेने वाले जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट ने, जिसने 2013 के इलेक्शन को जायज़ करार दिया। इस रिपोर्ट को इमरान खान ने भी तस्लीम किया। जिस तरह की कंडक्ट की गई है जुडिशल कमीशन, मुझे पाकिस्तानी होते हुए फख्र है
یعنی جس طرح چیف جسٹس نے اس کو کنڈکٹ کیا ہے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں، اس لیول کی. ایک ایک چیز کے اوپر جو چیف جسٹس کے رسپانسز تھے، جو کمیشن کے تھے، جس طرح پروسیڈنگز ہوئی ہیں، مجھے فخر ہے اور میں اس کی جتنی تعریف کروں کم ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ناصر الملک کی قیادت میں جوڈیشل کمیشن نے کمال تیزی سے کام کیا اور 3 نکات کو بنیاد بنا کر اپنی رپورٹ جاری کر دی. نقطہ نمبر 1، الیکشن کمیشن کی کچھ کمزوریوں کے سوا 2013 کے الیکشن مجموعی طور پر شفاف ہوئے. نقطہ نمبر 2، ثبوت اور شہادتوں سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ سازش یا منظم انتخابی دھاندلی ہوئی. نقطہ نمبر 3، یہ الزام غلط ہے کہ انتخابات بحیثیت مجموعی عوامی مینڈیٹ کی عکاسی نہیں کرتے. اس رپورٹ نے الیکشن 2013 میں دھاندلی کے الزامات کے تابوت میں آخری کول ٹھوک دی. اس لیے جناب چیف جسٹس جناب ناصر الملک، جنہوں نے قیادت کی اس 3 رکنی کمیشن کی جس میں شامل تھے جناب جسٹس امیر ہانی مسلم اور جناب جسٹس اعجاز افضل، ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اور اسی لیے کہیں گے کہ تھینک یو چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ناصر الملک. اب ہم جائیں گے نیوز ہیڈ لائنز کے لیے اور اس کے بعد واپس آئیں گے تو ذکر ہوگا ہماری ٹاپ سٹوری. دھرنے کے پیچھے کیا خفیہ ہاتھ تھا، اس کا فیصلہ کون کب اور کیسے کرے گا، لیکن یہ بات ہم ضرور ثابت کر دیں گے کہ سیاستدان جرنیلز کے ساتھ اپنا چولی دامن کا ساتھ آج بھی توڑنے کے لیے برقرار نہیں ہے. اور پروگرام میں آگے چل کے وفاقی وزیر دفاع جناب خواجہ آصف بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. شہید کر دو. جب تک ہم ان دونوں بھائیوں کا استعفیٰ نہیں لیتے ہم نہیں جائیں گے. مذاکرات ہو چکے ہیں، امپائر کی انگلی اوپر چلی جائے گی. فوج گارنٹی کرے گی. آرمی چیف ویلکم بیک. ہر لحاظ سے کہا جا سکتا ہے پاک فوج آپریشن ضرب عزم کی صورت میں پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. ملک میں پہلی بار جمہوری حکومت کی 5 سالہ مدت پوری ہونا اور پھر انتقال اقتدار پاک فوج کی جمہوریت سے ناقابل تردید لگن کا ایک ثبوت نظر آتا ہے. سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے دور میں فوج کی اقتدار میں مداخلت کا باغ ختم ہوتا نظر آیا تھا، لیکن اس میں ایک ڈرامائی موڑ اس وقت آیا جب گزشتہ ماہ 10 جولائی کو وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ دھماکہ خیز انکشاف کر دیا کہ ISI کے سابق سربراہان جنرل شجاع پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام نے عمران خان کو دھرنے پر اکسایا. خواجہ آصف نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس لنڈن پلان کے مطابق منتخب جمہوری حکومت کو گرانے کے لیے نہ صرف میڈیا کو استعمال کیا گیا بلکہ تحریک انصاف کو سرمایہ کاروں سے قطیر رقم بھی دلوائی گئی. عمران خان صاحب استعمال ہوئے. عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ اس ہارے پہ میری جو ہے وہ لاٹری نکلا. ایک ہمارے کولیگ بتا رہے تھے کہ ان کو بھی کھانے پہ جنرل باشا صاحب نے بلایا اکتوبر 2012 میں. پھر اور اس وقت جو لیڈر ہیں ان کو بھی لیور ان جو ہے جنرل پاشا صاحب نے PGISI نے لیور کیا وے بیک ان 2012. تو انہوں نے پھر یہ ان چیزوں کو آگے بڑھایا. یہ جو امپائر تھا یہ وہی امپائر کی جو انگلی اٹھنی تھی انہی کی انگلی اٹھنی تھی. 30 اگست کو ان کا خیال تھا کہ جب پبلک اندر جائے گی میاں نواز شریف کی حکومت ریئیکٹ کرے گی، لاشیں گریں گی اور ہمارے لیے جو ہے یہ جواز بن جائے گا کہ یہ اس حکومت کو ہٹائیں. جنرل پاشا جو ہے انوالو تھے. اس کے بعد جنرل ظہیر الاسلام جو ہے ان کا پرسنل گریوینس تھا. ISI کے سابق چیف جنرل پاشا دوران ملازمت بھی زرداری حکومت اندرون خانہ الزام لگاتی رہی تھی کہ وہ سیاست میں ملوث ہے، لیکن کیونکہ انہیں فوج کو چھوڑے اب تقریباً 3 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے جنرل پاشا پر الزام کی صحت میں جائے بغیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی پاکستانی کی طرح سیاست میں حصہ لینے کے لیے آزاد ہیں. مگر جنرل ظہیر الاسلام کو ان کے فوجی کیریئر میں پہلی بار ایک سنگین الزام کا سامنا ہے، وہ بھی ملک کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وزیر دفاع نے جنرل ظہیر الاسلام پر ان کی مدت ملازمت کے اس عرصے میں جمہوری حکومت گرانے کی منصوبہ بندی کا الزام لگایا جس وقت وہ نہ صرف
حاضر سروس سینئر جرنیل تھے، بلکہ ملک کے انتہائی حساس اور اہم ترین ادارے ISI کی کمان سنبھالے ہوئے تھے۔ جنرل ظہیر الاسلام نے 18 مارچ 2012 کو ISI کی کمانڈ سنبھالی تھی اور 7 نومبر 2014 تک ISI کے سربراہ رہے، جبکہ تحریک انصاف کا احتجاجی مارچ اور دھرنا 14 اگست 2014 کو شروع ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک کے وزیر دفاع کے مطابق پاکستانی فوج کے سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرل اور ISI کے سربراہ نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی، اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب جنرل راحیل شریف فوج کے سربراہ تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے تہلکہ خیز اور سنگین الزامات کے بعد یہ معاملہ اس وقت ایک نیا رخ اختیار کرتا نظر آیا جب گزشتہ دنوں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے حکومت سے ایک اور مطالبہ کر دیا کہ دھرنے میں سابق فوجی جنرلز کے ملوث ہونے کی تحقیقات کے لیے ایک نیا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ میں ان کی جگہ گورنمنٹ میں ہوتا اور میں اتنا بڑا الزام لگاتا کہ یہ اس کے پیچھے جنرلز تھے تو میں تو فوری طور پہ کر لیتا، بلکہ میں تو دھرنے کو دوران ہی کمیشن بٹھا دیتا۔ دیر کیوں لگائی انہوں نے؟ دیکھیں نا، ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ کمیشن بٹھائیں اور پتہ چلائیں کہ اتنے بڑے آپ اپنی فوج کو بدنام کرنے کے لیے الزام لگا رہے ہیں کہ جناب ایک طرف جنرل پاشا کی وجہ سے 30 اکتوبر کا جلسہ ہوا ہے، بڑا جنرل پاشا اتنے بڑے جینیس ہے کہ اتنا بڑا جلسہ ہمارے لیے کروا لیا۔ جنرل مشرف کے لیے وہ مشکل سے 15,000 لوگ یا 30,000 لوگ آئے وہاں اسلام آباد میں، تو اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کروائیں، لیکن فوج کو بھی بچائیں، کیوں نہ بدنام کریں ان کو کہ جی فوج کی وجہ سے دنیا کی تاریخ میں 126 دن کا دھرنا نہیں ہوا۔ کون سی دنیا کے اندر ایجنسی اتنا بڑا دھرنا، تو لوگ اگلے دن تیسرے دن نہ آتے تو ختم ہو گیا تھا دھرنا، میں فوج کیا کر سکتی؟ کئی مہینوں سے حکومت کے اہم ترین ذرائع کی جانب سے میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف کے پاس سابق جنرلز کے خلاف مسلم لیگ نون کی حکومت گرانے کی منصوبہ بندی کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، اور کئی میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے یہ ثبوت آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے ساتھ شیئر بھی کیے ہیں۔ حکومتی حلقے یہ کہتے ہیں کہ یہی وہ حقیقت ہے جن کے بل پر دھرنے میں عمران خان، ڈاکٹر طاہر القادری اور شیخ رشید چیختے چلاتے رہے اور حکومت کو للکارتے نظر آتے تھے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہفتے کی رات کو امپائر کی انگلی اوپر چلی جائے گی۔ جب امپائر کی انگلی اوپر جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پویلین میں واپس جانا پڑتا ہے۔ میاں صاحب، امپائر کی انگلی اوپر جانے والی ہے۔ میاں صاحب، جب امپائر کی انگلی ادھر چلی جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کو پویلین میں واپس جانا پڑتا ہے۔ کل یوم انقلاب ہوگا، کل یوم انقلاب کے لیے پہنچ جائیے، اور کل سے آگے نہیں جائیں گے، ختم، اعلان ہو گیا۔ کل یوم فصل ہے، فیصلے کا دن ہے، انقلاب کا دن ہے، عوام کی تقدیر کے فیصلے کا دن ہے۔ کل انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر کے بدلنے کا سویرا طلوع ہوگا۔ انقلاب آنے کو ہے، یہ گرفتار ہو گئے اور عوام کو اقتدار ملے گا۔ انقلاب کے نتائج میں نظام بدلے گا، نظام بدلے گا تو میں خود الیکشن کرواؤں گا۔ حکومتی لوگ خاص طور پہ یاد دلا رہے ہیں کہ وہ زمانہ جب دھرنے سے پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما جاوید ہاشمی نے علیحدگی اختیار کی تھی، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک جرنیلی سازش کا اندیا دیا تھا۔ فوج کے بارے میں آپ کہتے تھے ہاتھ لگا کے اپنے کندھوں کے کہ وہ کہتے ہیں قادری صاحب کے ساتھ چلو، اس کے ساتھ مل کے چلو، اس کو ساتھ لے کے چلو، وہ کہتے ہیں، اور ہم فوج کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ISI کا ذکر ہے، فوج کا ہے، بار بار ہمیں کہا گیا ہے، کور کمیٹی کے سامنے خان صاحب نے کہا ہے، لیکن اگر تمام ادارے اپنے آپ کو بدنام کرنا چاہتے ہوں تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ حکومتی حلقے کہتے ہیں کہ ڈی چوک اور کنٹینر سے جاری ہونے والے بیانات اور سیاسی انکشافات بھی ان کے پاس جنرل ظہیر کے خلاف ثبوتوں کا حصہ ہیں۔ دھرنے کے رہنماؤں کی جانب سے بار بار یہ اشارے آ رہے تھے کہ انہیں کہیں سے مدد کی امید ہے۔ دھرنے کے دوران یہ تاثر دیا جاتا رہا کہ حکومت اب گئی تب گئی۔ حکومت اس تاثر کو اس بات سے جوڑ رہی ہے کہ دراصل وہ بیانات بھی سازش کا نتیجہ تھے۔
عمران خان نے بھرپور عدالتی تحقیقات کا مطالبہ اب ایک بار پھر دہرایا ہے۔ میں اگر چیف ایگزیکٹو ہوں یہ میری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کسی کو میری ملک کی کوئی ایجنسی یا میری ملک کا ایک ادارہ کسی کی مدد کر رہا ہے میری گورنمنٹ کے خلاف، تو ذمہ داری میری ہے۔ میں اوروں کو ہماری بے نظیر بھٹو کا جب ہوا مرڈر تو ایک سٹنگ گورنمنٹ کا کام تھا وہ انویسٹیگیٹ کرے، وہ یو این سے بلا لیے لوگوں نے، وہ یو این کیا کر سکتی، تو فیلئر گورنمنٹ کا۔ کیونکہ اہم ترین الزامات کا مرکز حالیہ مہینوں میں ریٹائر ہونے والے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام تھے، ہماری بھرپور کوشش رہی کہ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام کا براہ راست موقف حاصل کر سکے، مگر بھرپور کوششوں کے باوجود ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ لیکن جنرل ظہیر الاسلام سے انتہائی قریبی ذریعے نے ہمیں بتایا کہ جنرل ظہیر الاسلام سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فوجی کیریئر میں ایک دن بھی اپنے حلف کو انہوں نے نہ توڑا اور ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے نہ فوجی نظم و ضبط داؤ پہ لگایا۔ اس ذریعے نے مزید کہا کہ جنرل ظہیر الاسلام کا کہنا ہے کہ میرا ادارہ میرے پیشہ ورانہ ڈسپلن کی گواہی دے گا۔ اس انتہائی حساس قضیے کی تحقیقات کا نتیجہ چاہے جو بھی ہو، جوڈیشل کمیشن بننے کی صورت میں نکلے یا حکومت اس پر مٹی پائے، مگر ایک بات ہم پاکستانیوں کو نہیں بھولنی چاہیے کہ فوج کی سیاست میں مداخلہ کا باب صرف اس وقت ہی ہمیشہ کے لیے بند ہوگا جب سیاستدان خود جرنیلز کے ساتھ اپنے روابط کو سیاسی قوت کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چھوڑ دیں گے، اور اپنے اگلے سیگمنٹ میں ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ ملک میں کب کب جمہوری حکومتوں کو فوج کی مدد سیاسی لیڈروں نے ہی ٹھکانے سے لگایا فوج کی مدد سے، اور کس طرح سے یہ بات آج بھی جاری ہے۔ یہ سب کچھ ہوگا ایک کمرشل بریک کے بعد۔ سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ جس ملک نے 25 برس کی کوشش کے باوجود آئین نہیں بنا سکے، میں بے نظیر بھٹو صدق کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں، میں نے ایک صدارتی حکم کے ذریعے قومی اسمبلی توڑ دی ہے۔ My dear countrymen, I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort. تقریباً 40 سال قبل جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوری حکومت کی بساط لپیٹی تھی۔ مارشل لا لگا کر وہ منتخب وزیر اعظم کو پھانسی پر چڑھانے کی ہمت نہ کرتے اگر اس وقت حزب اختلاف کی جماعتوں کے 9 ستارے جنرل ضیاء الحق کی آنکھ کے تارے نہ بنتے۔ 8 سال تک ملک پر مارشل لا چھایا رہا۔ بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں۔ اس واقعے کے تقریباً 8 سال بعد محمد خان جنیجے کی قیادت میں ایک لولی لنگڑی جمہوریت لائی گئی۔ اگر اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف اور دیگر سیاستدان جنرل ضیاء کی ہاں میں ہاں نہ ملاتے تو وہ اچھی شہرت والے محمد خان جنیجے کی حکومت کا خاتمہ نہ کر پاتے۔ پھر 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کا تختہ بھی نہ الٹتا اگر اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان اور آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل اسد درانی کے عزائم کے سامنے دیوان بن کر کھڑے ہو جاتے اور فوج کی چھتری تلے آئی جی آئی نہ بنتی۔ میں نے آئین کے آرٹیکل 58 کی شق 2(ب) کے تحت اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک صدارتی حکم کے ذریعے قومی اسمبلی توڑ دی ہے، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اپنے عہدوں پر برقرار نہیں رہے۔ تاریخ کا بے رحم وار میاں محمد نواز شریف کی طرف 1993 میں بڑھا جب غلام اسحاق خان نے ہی آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ کے آشیرواد سے نواز حکومت کا بستر اور بوریا گول کر دیا۔ اس وقت کی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی نے عملی طور پر اس ایکشن کی بھرپور حمایت کی
मगर 1996 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी जमहूरी हुकूमत को मोहतरमा के अपने लाए हुए सदर फारूक लगारी ने फारिग किया, तो कहते हैं कि फारूक लगारी की ये करामात ना दिखा पाते अगर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत और मुस्लिम लीग नून उन्हें ऐसा करने का सिग्नल ना देते। जमहूरियत के सांप और सीढ़ी के खेल में एक बार फिर बारी आई जनाब नवाज शरीफ की, लेकिन 12 अक्टूबर 1999 की तारीख उन पर आसमानी बिजली बनकर गिरी और जनरल मुशर्रफ ने 2/3 मैंडेट वाली हुकूमत को इख्तिदार से निकाल बाहर किया। I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort to prevent any further destabilization. I have done so with all sincerity, loyalty, and selfless devotion to the country, with the armed forces firmly behind me. जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ ने न सिर्फ नवाज हुकूमत का धड़न तख्ता किया बल्कि उन्हें तैयारा हाई जैकिंग केस में तख्ता-ए-दार के नज़दीक पहुंचा दिया था। फौजी हुक्मरान को इस वक्त की अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी और उसके चेयरमैन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जानिब से किसी मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा, जबकि नवाज शरीफ के करीब तरीन सियासी रफ़का किंग्स पार्टी में शामिल हो गए। 2006 में मीसाक़ जमहूरियत और फिर 2008 में जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ की रुखसती से लग रहा था कि दोनों बड़ी सियासी जमातों में पक्की सुलह हो गई है, लेकिन जब मेमो कमीशन के पुरअसरार मामले में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को शदीद मुखालफत का और मुश्किलात का सामना हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, तो जनाब नवाज शरीफ उस वक्त के फौजी सरबराह जनरल अशफाक परवेज़ कियानी और ISI के चीफ जनरल शुजा पाशा, जिससे अब उनको शदीद शिकायत है, उनके हमनवा बन गए। और अब हम ये साबित करेंगे कि अब भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ राहील शरीफ के आज के दौर में भी फ़ौज ही सियासी क़ज़ियों में एक अहम तरीन सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ये साबित करने के लिए हम आपको याद दिलाएंगे कि धरने के दौरान 28 अगस्त 2014 को पाक फ़ौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ से इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने मुलाकात की थी, और मुलाकात के बाद इमरान खान और ताहिरुल क़ादरी ने हैरत अंगेज़ एतमाद के साथ उस वक्त के मुस्तक़बिल और आज का मंजरनामा पेश कर दिया था। उन्होंने ये कहा कि मुज़ाकरात एक जुडिशल कमीशन बनेगी जिसकी पूरी तरह आज़ाद इन्वेस्टिगेशन होगी, और हुकूमत ने कहा है कि फ़ौज गारंटी करेगी कि जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी वो ठीक होगी। और उन्होंने पूरा श्योर किया कि हम बीच में एक न्यूट्रल अंपायर का रोल अदा करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि आर्मी चीफ और आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन इदारे के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी ली है अगर सालिस और जामिन बनने की। ये बयानात ना उनकी उस वक्त तरदीद हुई और ना अब हो रही है, मगर हालात ने साबित किया कि ये उस रात तय हो गया था। यानी ताज़ा तरीन हकीकत भी ये है कि फ़ौज अब भी सियासी मामलात में जामिन बन रही है। PTI का धरना ख़त्म होना, इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनना, कमीशन की जानिब से बर्क रफ्तारी से कार्रवाई, फिर रिपोर्ट के इजरा के बाद इमरान खान को उसको तस्लीम करना, और इसके सारे ताने बाने आर्मी चीफ से इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की मुलाकात से जाकर मिलते हैं। और इसका मतलब ये है कि ये तमाम ज़मानतें उसी वक्त आर्मी चीफ से हासिल की गई थी, और यकीनी तौर पे आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने ये ज़मानतें नवाज शरीफ हुकूमत की इंदिया से जारी की थी। अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात और मौजूदा सूरत हाल को अगर मिनवन मान भी लिए जाए तो लग रहा है कि पाकिस्तान के कलीदी सियासतदान अब भी जनरल्स की मुआवनत के बगैर सियासत नहीं करना चाहते। हर दौर में यही सियासतदान अवामी मैंडेट की चोरी का रोना तो रोते हैं, और वक्त पड़ने पर अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों की मदद या उन्हें इख्तिदार की राह दिखाने से भी गुरेज नहीं करते। मगर अब फैसला सियासतदान कर लें कि जब तक इख्तिदार की इनिंग खेलने के लिए अंपायर से उंगली उठाने की अपील की जाती रहेंगी, उस वक्त तक जमहूरियत के आउट होने का खदशा बरकरार रहेगा। कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद हमारे साथ होंगे ख्वाजा आसिफ और वो बात करेंगे जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल पाशा की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से ताज़ा तरीन हुकूमती मौक़िफ़ देने के लिए ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हमारे साथ जुड़ेंगे वक्फे के बाद।
ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا اور ثابت کیا کہ کس طرح سے پاکستان کی سیاسی جمہوری تاریخ کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہمیشہ سے سیاستدانوں اور جرنیلز کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں یہ کیفیت تھوڑی سی بدمزگی پیدا کر گئی اور ایک سراسیمگی سی پیدا ہوئی جب یہ بات سامنے آئی کہ یہ تعلق اب بھی برقرار ہے اور اس میں سازش کا عنصر بھی کہیں کہیں باقی ہے۔ یہ بات اس وقت سامنے آئی جب تواتر سے میڈیا میں خبریں آئیں کہ گزشتہ سال ہونے والے دھرنے کے محرکات دراصل وہ نہیں تھے جو سامنے نظر آئے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بات سامنے آئی کہ ISI کے 2 سابق جنرل ایسے تھے جنہوں نے دھرنے کو ترتیب دینے میں ایک بڑا کردار ادا کیا۔ اس سلسلے میں میڈیا کی رپورٹس تو آ ہی رہی تھی، لیکن اس وقت یہ بات ایک انتہائی سیریس رخ اختیار کر گئی جب وفاقی وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف نے بھی اس بات کی تصدیق کی اور انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ دھرنے اور لنڈن پلان کے پیچھے 2 سابق جنرلز کا ہاتھ تھا۔ اس میں خاص طور پہ انہوں نے ISI کے سابق سربراہ احمد شجاع پاشا اور ISI کے حالیہ مہینوں میں ریٹائر ہونے والے جنرل ظہیر الاسلام کا نام لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک طوفان سا کھڑا ہوا اور اس کے جواب میں تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان، جو دراصل اس پوری کوشش کے مین کیریکٹر تھے، انہوں نے اس پر اعتراض کیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات کے لیے بھی ایک جوڈیشل کمیشن سامنے آ جائے۔ اسی دوران ہم نے آپ کو بتایا کہ جنرل احمد شجاع پاشا نے کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں تمام تحقیقات کے لیے تیار ہیں، جب جنرل ظہیر الاسلام کی جانب سے بات آئی ہے اور وہ کہتے ہیں اصرار سے کہ انہوں نے ہمیشہ فوجی ڈسپلن کی پاسداری کی ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کبھی بھی اپنے حلف کو نہیں توڑا۔ اس پورے معاملے کی سیر حاصل گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے وزیر دفاع اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ممتاز سینئر رہنما جناب خواجہ محمد آصف نے۔ بہت بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب، بہت ہی سیریس معاملہ ہے۔ آپ اور آپ کی حکومت اب بھی اس بات پر قائم ہے کہ دھرنے کے محرکات، دھرنے کے پیچھے جو کیفیت تھی اور جس طرح سے ترتیب دیا گیا، اس میں 2 سابق جنرلز کا ہاتھ تھا جو کہ اس کے پلانرز میں شامل تھے۔ شکریہ کامران خان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں دوبارہ پروگرام شروع کرنے کی، اور ساتھ ہی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ خان صاحب، یہ ٹاپک جو ہے میں نے ایک چینل پہ ابصار عالم صاحب کے ساتھ انہوں نے مجھے سوال کیا اور اس کے جواب میں میں نے یہ 2 نام جو آپ لے رہے ہیں یہ میں نے لیے، لیکن ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی جو فلسفی رہی ہے یا جو سیاست جو ہے خصوصاً اس حالیہ دور میں، کہ جو کچھ ہوا اس کا اختتام جو ہے وہ خیر ہوا، اس لیے ہم نے اختتام دیکھنا ہے، پرسنل آبجیکٹیوز جو ہیں ہم نے پرسو نہیں کرنے۔ ملک میں اس وقت معاشی جو صورتحال ہے اس کی ریوائیول جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اور آج ہی جو فگرز آئی ہیں کہ جولائی کا جو CPI انڈیکس ہے وہ 1.8 ہے، اگر اس کو کمپیئر کیا جائے جون کے ساتھ تو جون کا 3.2 تھا۔ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے اور تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی ہے معاشی فرنٹ پہ، اور اس کے لیے ہماری جو اکنامک ٹیم ہے، ڈار صاحب جس کے کپتان ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور MD جو ورلڈ بینک کی ہیں انہوں نے پاکستان کو مبارکباد دی ہے۔ لیکن میں اسی ٹاپک کی طرف آتا ہوں جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں۔ جہاں تک جنرل پاشا کا سوال ہے، جنرل پاشا PTI کے ریکروٹمنٹ آفیسر بھی رہے، اور انہوں نے جو ہے جو 2012 کے اوائل میں اسد عمر صاحب نے ان سے ملاقات بھی کی اور انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور لوگ بھی تھے۔ مجھے اور بھی لوگ نام جانتا ہوں جن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی رہی، اور وہ اپنے جو سیاسی عزائم یا سیاسی جو ان کا ویژن تھا اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے بڑا کھل کے لوگوں سے بات کرتے تھے، اور آئی ایم پریوی ٹو لاٹ آف ہز کنورسیشن، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔
لیکن میں اس لیے اس ٹاپک کو سمجھتا ہوں کہ اس کو بری کر دینا بہتر ہے. لیکن خواجہ صاحب ابھی آپ صرف جنرل پاشا کا نام لے رہے ہیں, جنرل ظہیر کا نام آپ اس وقت نہیں لینا چاہ رہے ہیں یا؟ لیکن میں نے لیا ہے, میں نے لیا ہے, ان کا نام بھی میں نے لیا ہے, میں نے ان کا نام بھی لیا ہے. میں کو ڈینائی تو کر نہیں سکتا, میں نے ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر جو ہے فوراً آپ کلپ چلا دیں گے کہ میں نے نام لیا تھا. لیکن دیکھیں یہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے, ایک بیگیج ہے جو ہم کیری کر رہے ہیں, جو سول ملٹری ریلیشن شپ میں جو ہے اس قسم کی باتیں جو ہیں پچھلے 60-65 سال میں بار بار آتی رہیں. ہماری کوشش ہے کہ جو ایوالو ہوئی ہے سچویشن پچھلے 1-1.5 سال میں, خصوصاً موجودہ قیادت جو ہے آرمی کی اور سویلین قیادت جو ہے, ان میں ایک جو ہے بے پناہ کوآپریشن اس وقت موجود ہے, اور تمام جو ہمارے نیشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر جو ہے ان کی کنسنسس ہے, وہ دے آر آن دا سیم پیج. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس وقت جو ہے ایک ایسی چیز جس کا اختتام جو ہے اللہ کے فضل سے, اس کی مہربانی سے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بخوبی ہوا ہے. تو اس لیے میں بصیت ایک سیاسی کارکن کے اور بصیت میں اپنی پارٹی کے بہاف پہ یہ بات کہوں گا کہ اس کو ہمیں آگے چلنا چاہیے. یہ آپ لوگوں کا یہ بہت اچھی کام ہے, مورخ کا. 10-15 سیکنڈ دے دیں پلیز. جی یہ فرمایا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بڑی قابل تحسین بات ہے اور یہ کانفرنٹریشن نہ ہونا بڑی. لیکن ابھی آپ نے کہا کہ تاریخ اور مورخ, اس کے لیے بھی بہت اہمیت کی بات ہے, کیونکہ آپ نے اور دوسری جانب سے چیزیں آئی ہیں کہ اس میں شواہد اور ثبوت موجود ہیں, اور کیونکہ نام لیا جا چکا ہے تو اس لیے اب اس کے باوجود آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سامنے نہ لائی جائے یہ چیز کو. میں خان صاحب میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا, ایک تو ایک کنٹمپریری ہسٹری ہے, یہ جو پچھلے 6 مہینے سال کی جو تاریخ ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اس پہ آپ بھی تبصرہ کر رہے ہیں, میں بھی ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے تبصرہ کر رہا ہوں. اور ایک جو مورخ جو ہے آج سے 5, 7, 8, 10 سال 15 سال 20 سال بعد جو ہے اس کے اوپر لکھا جائے گا, میرا خیال ہے اس تاریخ دان کو یا تاریخ کو منصف بنا لیں, وقت کو منصف بنا لیں. وقت جو ہے وہ کسی کو معاف نہیں کرتا, وقت جو ہے وہ حساب چکاتا ہے, اور مکافات عمل جو ہے لوگوں کو ضرور آ کے وزٹ کرتی ہے, وہ ناغہ نہیں کرتی. آپ جنرل مشرف کی مثال دیکھ لیں, وہ ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے. میں اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہتا. میں ایک بات آپ کو خان صاحب, میں یہ ٹاپک اوائڈ نہیں کر رہا, میں یہ ٹاپک جو ہے اس کو بری اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دھرنے سے بھی کامیابی سے نکالا, ہمیں جوڈیشل کمیشن کے ساتھ بھی سرخرو کیا, تو وی مسٹ بی ہمبل ان دس سکسیس, اینڈ اف آئی کین کال اٹ بڑا ضروری اور بڑی جو ہمارے موقف کی کامیابی تھی. صاحب لیکن ایک کامنٹیٹر, ایک آبزرور کی حیثیت سے میرے لیے یہ بہت ہی پریشان کن بات ہے کہ یہ بات ہم سالوں پرانی نہیں کر رہے, ہم چند مہینے پرانی بات کر رہے ہیں. اور جب چند مہینے پرانی بات کر رہے ہیں تو پاکستانی فوج کے جو اس وقت میرے خیال میں پاکستان کی ہر دل عزیز شخصیت اور جمہوریت پسندی میں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے, جنرل راحیل شریف کے دور کی بات کر رہے ہیں. میں کیسے اس کو کریدنے کی کوشش نہ کروں یا جاننے کی کوشش نہ کروں کہ اگر جنرل ظہیر دھرنا ترتیب دے رہے تھے تو جنرل راحیل شریف کو اس کا علم نہیں تھا, یا یہ کہ وہ اپنے ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے تھے. دونوں صورتوں میں یہ بہت ہی سنگین صورتحال ہے میرے ملک کے حوالے سے اور ہمارے ادارے کے حوالے سے. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے خان صاحب. یہ کوریدنا یا اس کو انویسٹیگیٹ کرنا آپ کا تو اس میں کوئی ثانی نہیں ہے انویسٹیگیٹو جرنلزم میں, وہ آپ کا کام ہے, آپ کا فرض ہے, بلکہ یو او اٹ ٹو دا کنٹری. لیکن میرا بصیت سیاسی کارکن کے ایک یہ بھی اور وزیر دفاع کے یہ کام ہے کہ میں ان چیزوں کو آگے چلنے دوں. ہم لوگوں نے میں سمجھتا ہوں کہ سرخرو ہوئے ہیں, ہمیں ہر مرحلے پہ ہم سرخرو ہوئے ہیں. یہ لوگ جو ہے قوم کو بھی جواب دہ ہیں, آپ کو مورخ کو بھی جواب دہ ہیں, اور جو ہے وقت جو ہے ان سے ضرور جو ہے جو بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ضرور کرے گا. میں اس میں جو آپ نے بات کی ہے, میں آئی ڈونٹ وانٹ کہ اس میں زیادہ کمنٹ کروں. میں نے جو ارلیئر کمنٹ کیا ہے وہ کمپریہنسو تھا,
اس میں میں نے کوئی یہ کیونکہ جنرل پاشا تو ایک ریٹائرڈ آفیسر ہیں، وہ ابھی سیاست کریں یا دھرنا دیں، ابھی تو 2 سال ہو گئے ان کی سروس کو پورے ہوئے تو وہ آزاد ہیں، لیکن ہم جس وقت کی بات کر رہے ہیں وہ جنرل ظہیر کی بات ہے، وہ ایک سرونگ لیفٹیننٹ جنرل تھے، سینئر لیفٹیننٹ جنرل تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا کام ہے کہ وہ اپنے آنر کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں، یا آرمی ان کے آنر کو ڈیفینڈ کرتی ہے یا ان کو سزا دیتی ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک چیز کرنی ہوگی، یہ چیز ہوا میں معلق نہیں رہ سکتی خواجہ صاحب، کیونکہ اس کا کسی نہ کسی صورت میں فیصلہ ہونا ہے۔ آپ خان صاحب آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، میں نے لیڈ جو ہے دی ہے، آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت جنرل پاشا صاحب نے یہ ساری کارروائی شروع کی تھی وہ اس وقت بھی سروس میں تھے، اور اس کے بعد بھی کارروائی جاری رکھی، ان کو 2 سال ریٹائر ہوئے نہیں ہوئے تھے، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ مجھے اس سے میں نے جو کمنٹ دینے تھے وہ میں نے دے دیے ہوئے ہیں، یہ بحث جاری ہے، میں اس بحث کو جو ہے سمجھتا ہوں کہ in our interest۔ بالکل ٹھیک ہے خواجہ صاحب، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ نہیں کرے گی، اس میں کسی قسم کی کارروائی کا آغاز نہیں کرے گی، اور اس معاملے کو ان چند جملوں میں اور اس صورتحال میں چھوڑ دے گی، لیکن اپنی طرف سے اس میں کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوگی۔ اور میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ وزیر دفاع کی حیثیت سے وزارت دفاع بھی اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں کرے گی، یا وزیر دفاع چیف آف آرمی سٹاف سے نہیں کہیں گے کہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور اگر یہ واقعی صحیح ثابت ہے تو جنرل ظہیر کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ دیکھیں میں سزا اور جزا کے اس سٹیج پہ میں فی الحال جو ہے نہیں جانا چاہوں گا قطعی طور پہ، لیکن میں نے سیاست میں یہ سیکھا ہے کہ بعض چیزیں جو ہے نا وقت جو ہے وہ انسانوں سے زیادہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کر لیتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی بھی ہے، اور میں نے یہ اتار چڑھاؤ سیاست کے پچھلی ربع صدی میں جو ہے وہ بہت دیکھے ہیں، اور بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہمارا بھی حساب ہوا وی ور ان پولیٹیکل ولڈرنیس فار مور دین اے ڈیکیڈ، ہمارا بھی حساب ہوا اور ہم نے اسے سیکھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دس از ان آر انٹرسٹ کہ اس ملک میں کنٹروورسی جو ہے وہ کم سے کم ہو اور ایک کنسنسس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں۔ ہم نے ایک بہت بڑی تھریش ہولڈ جو ہے کراس کرنی ہے، وہ اکنامک تھریش ہولڈ ہے، وہ معاشی تھریش ہولڈ ہے، جس سے ہمارا فیوچر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بدل جائے گا، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے امکانات جو ہیں بڑے روشن ہیں، اور میں اس کے لیے جو ہے مجھے اگر آپ یہ الاؤنس دیں، مجھے یہ لیٹیچیوڈ دیں کہ مجھے اس کے اوپر مرکوز کرنے دیں، میرے پاس دفاع کے علاوہ جو ہے وہ بجلی پانی بھی ہے، اس کے لیے میں خواجہ صاحب میں معافی چاہتا ہوں، لیکن ایک پلیز، آپ اتنے اہم موضوع کو تو بھولنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کی حکومت کے خلاف آپ نے کہا کہ ایک جارحانہ موو تھی اور ایک بہت بڑی سازش تھی، آپ اس کو بھولنا چاہتے ہیں۔ آج سے 15 سال پہلے جنرل مشرف نے جو 10 سال پہلے جنرل مشرف نے جو آپ کے ساتھ کیا، وہ آپ ان کو بھولنا نہیں چاہتے، صرف آپ جنرل ظہیر کو بھولنا چاہتے ہو تو سبھی بھول جائے، مٹی پانا ہے تو سب پہ ہی مٹی پا دیں۔ میں بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں میں اسی کی طرف آ رہا تھا۔ خان صاحب، جنرل مشرف صاحب کے خلاف جو ہے نا وہ مقدمات قائم ہم نے نہیں کیے تھے، وہ مقدمہ جو ہے ہم سے پہلے کے قائم ہوئے ہیں۔ ہم جو ہے وقت کے ساتھ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ وقت کے اوپر، تاریخ کے اوپر اور اداروں کے اوپر چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ہم اس وقت ایک ایجنڈا لے کے آئے ہوئے ہیں جو ہمارا اکنامک ایجنڈا ہے، ہم اس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کنٹروورسیز جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ختم ہو جائیں، اور یا ان کو جو ہے آپ لوگوں کے حوالے کر دیا جائے، آپ لوگ جو ہے وہ مورخ کی حیثیت سے یا جرنلسٹ کی حیثیت سے اس کنٹروورسی کو جو ہے ثبوت جو آپ کے پاس ہے وہ آپ ہمیں رسائی دیں گے اس تک، کیونکہ بار بار یہ بات آپ مجھے بلائیں گے، میں آپ کو ضرور دوں گا، یہ آپ کا وعدہ ہے جو ثبوت آپ کے پاس بتاؤں گا۔ میرا آپ کا وعدہ ہے، آپ مجھے بلائیں گے کسی سٹیج کے اوپر، اگر قوم کو یا تاریخ کو میری ضرورت پڑی اس ٹاپک پہ بولنے کی تو میں ضرور، لیکن اس وقت جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹروورسی جو ہے وہ جو میں نے سٹارٹ کی ہے، میں اس کا جو ہے رسپانسبلٹی لیتا ہوں، لیکن اس کو پرسو کرنا جو ہے نا وہ میں اس وقت مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ آپ ہم پہ چھوڑ رہے ہیں، میں ہم آپ کے پہ چھوڑ رہے ہیں،
آپ بڑا کونا مشق اور بڑے زیرک اور بڑے قابل جرنلسٹ ہیں. ایک پوری تاریخ کے اوپر آپ کی نظر ہے. جو میں نے کہا ہے یا جو میں نے پہلے ایک پروگرام میں کہا وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن ہمیں سنگل مائنڈلی ایک ایجنڈے کو پرسو کرنے دیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ فیض صاحب, بڑی نوازش آپ کی, بہت بہت شکریہ. بہت اہم باتیں ہیں. اب بھی جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں, اپنے الزام کو وڈرا نہیں کر رہے ہیں اور مزید تبصرے سے گریز نہیں کر رہے ہیں, لیکن واضح طور پہ یہ حالیہ دنوں کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے, ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے جس کا تعلق حالیہ مہینوں میں ریٹائرڈ ہونے والے پاکستانی فوج کے ایک سینئر جنرل سے ہے, ISI کے سابق سربراہ سے ہے, جس کے بارے میں الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے موجودہ حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے سیاسی تحریک چلائی اور دھرنے میں حصہ لیا. اور نہ صرف یہ کہ ان پر الزام لگایا گیا ہے بلکہ ان کے پیش رو پر بھی یہی الزام لگایا گیا ہے. دیکھتے ہیں آج پورے ملک میں اور کیا کیا ہوتا رہا ہے. آج کی اہم ترین خبروں میں آج وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو حکومت, فوج اور پوری قوم کا اعتماد حاصل ہے. پاک فوج نظم و ضبط کی پابند ہے, چند افسران مل کر آرمی چیف کو تبدیل نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے خلاف بیانات دینا ملک کے لیے نقصان دہ ہے. دوسری جانب آج مزے کا سین ہوا. فیصل آباد میں مقدمے پر پیشی آئی ہوئی خواتین گروپ گتھم گتھا ہو گئے. عدالت میں موجود پولیس بھی بپھری ہوئی خواتین پر قابو پانے میں ناکام رہی. ایک اسی قسم کا منظر دوسری جگہ ہوا جب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے راجن پور کے علاقے روجھان کا دورہ کیا. سیلاب متاثرین سے عمران خان کا خطاب ختم ہوتے ہی متاثرین کھانے پر ٹوٹ پڑے. اس دوران شدید بدنظمی دیکھنے میں آئی اور وہ دیکھنے میں آیا جو اکثر کھانا بٹتے ہوئے نظر آتا ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر حکومت 25 سال رولز نہیں بنائے گی تو کیا عوام بلدیاتی الیکشن سے محروم رہیں گے. بلدیاتی الیکشن پر کیس کی سماعت کے دوران آج عدالت نے کہا کہ توقع ہے کہ بلدیاتی ادارے جلد قائم کیے جائیں گے. ادھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اب کہتا ہے کہ سابق ایڈیشنل سیکرٹری افضل خان کو عام انتخابات میں بد انتظامی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. الیکشن کمیشن نے افضل خان کے خلاف کارروائی کے لیے تحریری اور نشری مواد بھی اکٹھا کر لیا ہے. ویلکم بیک. ایم کیو ایم کی قائد الطاف حسین کی ریاست پاکستان حکومت, فوج اور انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ ناراضگی لگتا ہے ازل سے جاری ہے اور شاید ابد تک جاری رہے. عجب بات ہے کہ 1992 اور اس کے بعد کے 2 آپریشنز کے دوران ایم کیو ایم کے قائد اس قدر برہم نہیں ہوتے تھے, لیکن اس بار ان کے سخت لب و لہجے نے ایم کیو ایم کی مقامی قیادت کو لگ رہا ہے کہ کڑے امتحان میں ڈالا ہوا ہے. الطاف حسین کی تقریر پہ سب سے زیادہ بھوچال اس وقت آیا تھا جب جولائی میں ایک تقریر میں انہوں نے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را اور انڈین گورنمنٹ سے مدد مانگی. انہوں نے کارکنوں سے کہا ہتھیار بھی اٹھاؤ. بھائی کا دامن کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ روز الطاف بھائی کو را کا ایجنٹ بنا دیتے ہیں. میں را سے درخواست کرتا ہوں کہ را والوں یہ الزام لگاتے ہیں, ایک دفعہ ایم کیو ایم کا کھل کر ساتھ تو دے دو, ایک دفعہ کھل کے ساتھ تو دے دو, اور ٹینک کو اسلحہ بھی دے دو, پھر بتا دیں گے ہم کہ را کا ایجنٹ کون ہے, ہم ہیں یا وہ جو ہتھیار ڈالتے ہیں, سر ہم بتا دیں. الطاف حسین کہہ رہے تھے کہ را والو ایک بار تو ایم کیو ایم کا ساتھ دے دو, اسلحہ تو دے دو.
اسی طرح 29 جون کو 9-0 پر کارکنوں سے ٹیلی فونک خطاب میں واضح طور پہ حسب معمول جارحانہ انداز اپنائے ہوئے الطاف حسین نے اپنی قیادت سے ہٹائی جانے کی صورت میں گلی کوچوں میں جنگ کی دھمکی دی۔ اس کے بعد 9-0 پر رینجرز کے چھاپے نے ان کا غصہ یقینی طور پہ بہت بڑھایا اور 13 جولائی کو انہوں نے ایک خطاب میں رینجرز پر آرمی کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا الزام لگایا، لیکن معاملات اتنے سنگین نہیں تھے جتنے کہ گزشتہ روز امریکہ میں MQM کے کارکنوں سے خطاب کے دوران سامنے آئے، جب انہوں نے ریاست پاکستان کے خلاف اندازاً اور ایک خیال کے مطابق باغیانہ انداز اختیار کیا۔ انڈیا خود ڈرپوک، بالکل بزدل، ورنہ ہم انہی کے زمین کے بیٹے جن کا قتل عام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے مذہب کا فرق ہے، اگر ہندوؤں میں چیریٹی غیرت ہوتی تو پاکستان کی سرزمین پر مہاجروں کا خون نہیں ہونے دیتے۔ میں تو کہتا ہوں آپ لوگ اقوام متحدہ جا کے وائٹ ہاؤس جا کے مطالبہ کریں، اقوام متحدہ اور نیٹو کی فورسز کراچی میں بھیجے۔ غیر معمولی بیان ہے اور غیر معمولی رسپانس ہونا چاہیے، لیکن آج وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کا جو بیان سامنے آیا ہے تقریباً وہی بیان ہے جو جناب الطاف حسین کے پچھلے بیان کے جواب میں آیا، جس میں چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کا سنگین نوٹس لے رہے ہیں اور برطانوی حکومت سے رجوع کر رہے ہیں۔ برطانیہ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے یا کچھ بھی نہیں کر سکتا یا کچھ بھی نہیں کرے گا، اس پر بات کرنے کے لیے لنڈن جاتے ہیں، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں برطانیہ میں برطانوی قوانین کے ممتاز ماہر بیرسٹر راشد اسلم۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس قسم کے بیانات جو حالیہ دنوں میں سامنے آئے، خاص طور پہ گزشتہ دنوں کا بیان، کیا برطانوی قوانین کے لحاظ سے اس پہ کارروائی کی جا سکتی ہے؟ جی، اس میں بیسکلی یہاں پہ اس قسم کی تقریروں کے بارے میں لاز بہت زیادہ سخت ہیں۔ اس میں یہاں پہ ایک پبلک آرڈر ایکٹ 1986 ہے، جس میں اگر کسی شخص کو، کسی گروپ کو، کسی جماعت کو کسی ایسی ریشل حوالے سے ٹارگٹ کیا جائے تو اس میں اس کی ایک سزا ہے۔ اگر ایون اس میں اس کی بہت ساری فارمز ہو سکتی ہیں، اس کو وربل سپیچز کے ذریعے یا جسچر کے ذریعے اگر ایون جسچر بھی دیتے ہیں تو اس کی بھی سزا ہے۔ اس میں 7 سال میکسیمم سزا ہو سکتی ہے، ساتھ میں فائن ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ جہاں پہ مسلسل یہ اس قسم کی تقریریں آ رہی ہیں، جس میں ایک تقریر جو 11 مارچ کی ہے وہ آلریڈی اسکاٹ لینڈ یارڈ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی اور ایسی کوئی چیز آتی ہے جس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ انڈرٹیک کرتا ہے، اس پہ انویسٹیگیٹ پروسیڈ ہوتی ہیں تو اس میں سزا ہو سکتی ہے۔ اچھا راشد صاحب سے یہ بتائیے گا کہ کیا کچھ حالات ڈیفرنٹ ہوں گے اگر سرکاری طور پہ رابطہ قائم کیا جائے جیسے ہماری حکومت کہہ رہی ہے، اور باقاعدہ سفارتی سطح پر یہ معاملہ برطانوی حکومت کے ساتھ پیش کیا جائے تو اس میں کچھ فرق پڑے گا؟ جی بالکل، اس میں مختلف ہوگا۔ اس میں پہلے یہ آپ کے حوالے سے جو آپ بات کریں 5000 سے اوپر اپلیکیشنز گئی تھی الطاف حسین صاحب کے خلاف، جس پہ کارروائی کی گئی، انویسٹیگیٹ کیا گیا، لیکن کوئی خاطر خواہ ثبوت موجود نہیں تھا۔ اس صورتحال میں جس میں گورنمنٹ خود انوالو ہوگی، تو جب کوئی اپلیکیشن کی جائے گی تو اس کے خاطر خواہ ثبوت پیش کیے جائیں گے UK گورنمنٹ کو، اور اس پہ وہ آبویسلی ایک اسٹرانگ اپلیکیشن ہوگی۔ اور جیسا میں نے کہا کہ ایک پہلے ہی اپلیکیشن پینڈنگ ہے 11 مارچ کی تقریروں کے حوالے سے، تو اس صورتحال میں ان دونوں کو اگر ملا کے دیکھا جائے گا تو ہو سکتا ہے یہ کارروائی ہو جائے اور سخت کارروائی ہونے کی امید ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر راشد اسلم ہمارے ساتھ لنڈن میں موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد اس بے چینی کا ذکر کریں گے جو حکومت سندھ نے ایک بار پھر پھیلائی، جس کا تعلق گرمیوں کی چھٹی سے تھا اور جس میں وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ نے اپنی مرضی سے کراچی کے اسکولوں کے لیے 1 ہفتے کا اضافہ کر دیا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ ناقابل یقین ہے۔ ذکر ہوگا کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سندھ میں سید قائم علی شاہ حکومت سے اگر یہ توقع کی جائے کہ عوام کی بہبود یا ان کے انتظام کے حوالے سے کوئی بہتر کام ہوگا تو وہ
ایک مشکل عمل ہے۔ روزانہ اس قسم کے فیصلے سامنے آتے ہیں جس سے عوام کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، مگر سب سے زیادہ تکلیف گزشتہ 2 روز میں ہوئی جب اچانک سندھ کی حکومت نے اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ فیصلہ کیا کہ سندھ میں گرمیوں کی تعطیل جو کہ 3 اگست کو یعنی آج ختم ہو رہی تھی اس میں اضافہ کر دیا جائے اور 11 اگست کو دوبارہ اسکول کھولے جائیں۔ اس کی وجہ سیلاب بتائی گئی اور مگر اس میں کراچی کے اسکولوں کو بھی شامل کر لیا گیا جہاں پہ سیلاب تو کیا بارش بھی مشکل سے ہوئی تھی۔ کراچی میں لوگ ششدر رہ گئے، طالب علم، والدین اور اسکول والے سب پریشان ہو گئے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اور لوگ اس بات پر شدید احتجاج کر رہے تھے کہ آخر کراچی میں اسکولوں کو کیوں بند کیا جا رہا ہے اور تعلیم کو مزید ایک ہفتے کے لیے کیوں روکا جا رہا ہے۔ یہ ایک قضیہ بن گیا جس کا کہ حل دیکھنے میں نہیں آیا، حتیٰ کہ کل رات 1 بج گئے اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ آج صبح اسکول کھلیں گے یا نہیں، اور اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ آج صبح کئی اسکولوں میں بچے آج صبح جب اسکول پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی ہی چلے گی اور اسکول 11 اگست کو کھلیں گے۔ سندھ میں محکمہ تعلیم کی کارکردگی کی اگر بات کی جائے تو تشویشناک نہیں بلکہ شرمناک اور اعداد شرمناک ہے۔ صوبے کے 27 ضلع میں 4450 اسکول بند ہیں، 2181 گوشت اسکول کا وجود صرف کاغذوں پر ہے، 524 اسکولوں پر ناجائز قبضہ ہے جہاں پر جانور بنے ہوئے ہیں اور باڑے اور وڈیروں کی اوتاق بنی ہوئی ہیں۔ 7000 کے قریب ان اسکولوں میں 35,000 سے زائد اساتذہ گھر بیٹھے تنخواہ لے رہے ہیں، اور سابق وزیر تعلیم پیر بزرگ کے دور میں چپڑاسی سے لے کر لیکچرار اور محکمے کے اعلیٰ افسران تک کی آسامی کے لیے لاکھوں روپے کی بولی لگی ہے۔ اس پوری صورتحال کی تو بات کرتے رہیں گے، لیکن چھٹیوں کے حوالے سے جو عوام کو اور والدین کو، اساتذہ کو اور طالب علموں کو جو پریشان کیا گیا، اس کی ذرا سی معلومات لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم جائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کمشنر کراچی جناب شعیب احمد صدیقی جو کہ بہت اچھی شہرت کے افسر ہیں اور شاید ان کے ذمے یہ انتہائی مشکل کام ڈالا گیا ہے۔ شعیب صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک عجب سی کیفیت تھی، کراچی میں اسکولوں کی چھٹیوں کو 1 ہفتے کے لیے بڑھا دیا گیا کہ سیلاب ہے اور سیلاب کے لیے کام ہے، اور پھر کل رات کو 1 بجے تک یہ کام چلتا رہا، پھر رات کو 1 بجے اچانک اعلان ہوا کہ اسکول اب نہیں کھلیں گے پیر کو اور آئندہ پیر کو کھلیں گے۔ یہ سب کیسے ہوا اور یہ پھر حل کیسے ہوا؟ دیکھیں، یہ تو فیصلہ ظاہر ہے گورنمنٹ آف سندھ نے کیا، اپنے وزڈم میں کیا۔ میں نے تو صرف یہ کوشش کی کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد ایسا انداز میں ہو جائے اور ایک ایسی چیز جس پر آپ کا بھی دل افسردہ ہو، دوسرے لوگ بھی اس کو اچھا نہ سمجھیں، کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ جناب شعیب صدیقی ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا افتتاحی پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔